بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم سید کمال یوسف صاحب، سابق مبلغ و امیر جماعت سیکنڈ نیویا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنی یادداشتیں جو ہیں سنہری یادداشتیں اس کو بیان فرما رہے ہیں. اپنے اساتذہ کے انہوں نے بارے میں پہلے انٹرویو کچھ کیے ہیں اور کچھ ابھی ان کے باقی ہی ہیں. شاید آج اسی بارے میں وہ اپنا جو انٹرویو ہے وہ شروع فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا عبدالعطا صاحب کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض وفود خواجہ نازم الدین صاحب کے ساتھ وفد شامل ہوا تھا. اسی طرح جسٹس منیر اور کیانی کی عدالت میں جو وفود حضرت مسلم نے بنائے تھے، ان کا امیر کون تھا ان وفود کا؟ تو وہ میں نام بھول جاتا ہوں، اکثر بھولتا رہتا ہوں کہ انہوں نے توجہ دلائی، لیکن جو نام انہوں نے پیش کی ہے وہ نہیں تھے. جو امیر وفد تھا خواجہ نازم الدین کا، وہ تھے حضرت عبدالرحیم صفدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت مسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری بڑا لمبا سر ہے، کامیاب ترین سیکرٹریوں میں سے وہ تھے. اسی طرح جب یہ انگلینڈ میں تھے تو عموماً یہ سمجھا جاتا تھا جیسے کہ اس وقت انگلینڈ کی تنظیم کا تعلق ہے کہ جو بھی امیر جماعت انگلینڈ کا ہے وہ انگلینڈ سے باہر جرمنی وغیرہ ہالینڈ وغیرہ کے مشنری کے ساتھ کو تعلق نہیں ہوتا تھا. لیکن درد صاحب کے زمانے میں وہ سارے یورپ کے ایک لحاظ سے انچارج ہوتے تھے، اور ان کے عظیم کاموں میں سے جو عموماً ایک خاص کام تھا وہ یہ تھا کہ حضرت مسلم نے ان کو ہدایت کی کہ قائد اعظم کو اس بات پہ راضی کرے. وہ مستقل ہندوستان سے مایوس ہو کر انگلستان تشریف لے آئے ہوئے تھے کہ وہ قائد اعظم واپس آئیں ہندوستان. تو درد صاحب کی یہ کامیابی یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ میسج حضرت مسلم کو ان کو پہنچایا، بلکہ ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ قائد اعظم نے اس کو قبول بھی کر لیا. تو یہ کوئی معمولی امیر نہیں تھے وفود کے. مطلب یہ جس وفد میں بھی یہ جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اکثر کامیابی دی. جو عبدالرحیم صفدر نے قائد اعظم کو حضرت مسلم کے ارشاد پر دوبارہ سیاست میں آنے کی کامیاب ملاقات کی، جی، تو وہ جب قائد اعظم مسجد میں آئے ہمارے تقریر کی تو انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ امام صاحب کی مسلسل ترغیب دینے سے میں آمادہ ہوا ہوں. لیکن غیرم بھی کئی دوست ہیں وہ ذکر ہی نہیں کرتے، وہ صرف لیاقت علی صاحب کا ذکر کرتے ہیں. حالانکہ وہ بعد میں آئے ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ ملے، انہوں نے بھی حضور کا ان کو کہا ہوگا، لیکن اصل جو پہلی کوشش تھی وہ حضرت مسلم کی تھی جو عبدالرحیم صفدر نے کی. میرے خیال میں تو قائد اعظم کئی دفعہ مسجد آئے ہیں، صرف ایک دفعہ نہیں آئے. جی جی. اس وقت جو مسجد تھی وہ مرکز تھی سارے مسلمانوں کا، جتنے بھی مسلمان وہاں انگلینڈ میں تھے، اور اس وقت انگلینڈ کی ہی آدھی دنیا کی بادشاہ تھی. ان کے ساتھ درد صاحب کا سب سے رابطہ تھا، سارے یورپ میں تھا، بلکہ سویڈن میں بھی مجھے پتہ لگا کہ اپسلا یونیورسٹی میں ایک پروفیسر پڑھا رہی تھیں. وہ کہنے لگے کہ میرے جو والد تھے ڈاکٹر ہوگوتھول، جنہوں نے حضرت مسیح کے بارے میں یہ لکھا تھا، ریسرچ کی کہ وہ صلیب پہ فوت نہیں ہوئے، ان کے ساتھ درد صاحب کا رابطہ تھا. باقاعدہ کارسپانڈنس میں جو خط بھی دکھائے کہ یہ درد صاحب کے خط یہاں آیا کرتے تھے. تو درد صاحب کا بہت اثر تھا پورے یورپ میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کامیاب دی. یہ دونوں وفود کے انچارج وہی تھے. یہ جو بڑا لمبا وفد تھا مولانا عبدالعطا صاحب کا، شمس صاحب کا، شیخ بشیر احمد صاحب کا، وہ ہمارے گجرات کے جو تھے خادم صاحب کا، ملک عبدالرحمان ملک عبدالرحمان صاحب خادم،
اسی طرح کے چھوٹے بھائی اسد اللہ خان صاحب، یہ ساروں کے انچارج جو تھے وہ درد صاحب تھے، تو دونوں موقعوں پہ یہی ان کے امیر تھے. تو یہ میں ایک عرض کرنا چاہتا تھا. اب کچھ جو ہمارے اساتذہ ہیں مختصر سے میں تعارف کرا دیتا ہوں. ایک تو میاں عبد المنان صاحب عمر ہمارے حدیث کے استاد تھے، بہت صاحب علم آدمی تھے، اور پتہ نہیں ان میں کمزوری کب آئی، بلکہ میرے ہوتے ہوئے کبھی شبہ بھی نہیں ہوا مجھے جب ہمیں پڑھا رہے تھے کہ ان میں کوئی ایسی کمزوری ہے جس کے نتیجے میں یہ جماعت سے عہد بیعت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ بہت بڑا علم ہم میں سے پڑھتے رہے ہیں، حدیث پڑھی ہے انہیں سے، اور بعد یہ جماعت سے باہر نکل گئے تو پھر انہوں نے انسائکلوپیڈیا اسلام میں بھی خدمات جام دی. انہوں نے ترجمہ قرآن بھی انگریزی میں کیا، لغت قرآن بھی لکھی. لیکن ان تمام میں جہاں بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، نور الدین ہی کہتے رہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ خلیفہ نور الدین تھے، یہ کس سے انہوں نے سارے اکتسابی علم کیا اور یہ روحانی مراتب حاصل کیے، اس کا اشارہ تک انہوں نے کہیں نہیں کیا. دوسرے ملک سیف الرحمن صاحب جو بعد میں مفتی سلسلہ بھی بنے، یہ تصوف اور فقی تھے بہت بڑے، اور ہم نے ان سے فقہ بھی پڑھی اور تصوف بھی پڑھا. لیکن یہ پیدائشی احمدی نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں میں تھے جو جماعت کے سخت خلاف تھے، اس میں شامل ہوئے. اعلیٰ شاہ بخاری کے ساتھ نے بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن بعد میں انہوں نے احمدیت قبول کی تو ماشاء اللہ ہمارے پرنسپل بھی رہے. میرے پرنسپل تو نہیں بعد میں بنے، لیکن بہرحال حضرت مفتی صاحب کے بہت سے علمی خدمات ہیں، اور اسی طرح قضاء میں بھی ان کا کافی امر دخل ہے. حدیث کی ایک کتاب جو ہم درس بھی دیتے ہیں، نام ہے اس کو خود کا، روز درس دیتے ہیں، یہ ان کی ایک کلیکشن ہے حدیث کی. تو اس سے بہت سے کام کیے. اسی طرح ابو المنیر صاحب ہمیں کشاف پڑھاتے رہے، زمخشری کی کتاب ہے، اور ڈائریکٹر شرکت الاسلام میں بھی رہے. اور حضرت مسلم موت کے ساتھ تفسیر کے سلسلے میں لغت نکالنے میں ان کا ماشاءاللہ بہت محاورہ تھا. غلام علی صاحب صاحب جو ہمیں علم کلام پڑھاتے تھے، تو جو بھی قرآن حضرت مسلم کی تحریرات سے جماعت کی جن کی کتابوں کا کسی بنیادی علم ہونا ضروری تھا، وہ صاحب پڑھاتے. بہت بڑے مقرر تھے اور غیر معمولی ان کو کامیابی حاصل ہوتی تھی. اسی طرح مبارکہ صاحب دلمی علی تھے، یہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے اور بہت بڑے عربی فاضل تھے. متنبی کسی نے لکھی ہوئی ہے، بہت ہی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنا اور پڑھانا یہ ان کا کام تھا. حکیم محمد اسماعیل صاحب سے تھوڑی سی حکمت پڑھی ہے، اس طرح ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سے بھی ہم نے تھوڑی سی پڑھی ہے. ماسٹر غلام حیدر صاحب ہمارے پتہ نہیں اسے ٹیوٹر کہنا چاہیے، میں لفظ سوچتا رہتا ہوں کہ نگران تھے. بہرحال ان کا ڈیلی ہمارے ساتھ تعلق رہتا تھا. کوئی بھی جامعہ میں یا مدرسہ میں کوئی بھی ضرورت ہو تو رابطہ کا شخص ماسٹر غلام حیدر سے، بہت ہی بزرگ آدمی تھے. حکیم خورشید احمد صاحب بھی حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے بھی ہم نے پڑھا. عبدالرحمٰن صاحب بنگالی بعد میں یہ امریکہ کے مبلغ انچارج بھی رہے، ان سے ہم نے انگریزی پڑھی. اور انگریزی میں چونکہ ان کی اردو کمزور تھی، اپنے فکرے بناتے رہتے تھے. ایک دفعہ انگریزی کا ایک محاورہ تھا، جیک آف آل ٹریڈز غالباً ماسٹر آف نن. تو ترجمہ انہوں نے کیا کہ ناچ نہ جانے ٹانگن ٹیڑھا. اب انہوں نے کہا کہ ناچ کا تعلق تو ٹانگ سے ہے، تو آنگن کا لفظ ان کو آتا نہیں تھا. انہوں نے خود ہی بنا لیا کہ جو ناچ کرنے والا ہے ان کی ٹانگ ٹیڑھی تھی اور ٹانگ نکلتا ناچ نہ جانے. اسی طرح وہ مڈ نائٹ کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، آدھی رات دوپہر کے وقت
تو کہتے ہیں دن میں 2 دفعہ ہوتے ہیں، دن میں تو رات کے بھی 2 ہی ہونے چاہیے، تو دوپہر ہی کہتے تھے مڈ نائٹ کو، تو بڑے بڑے عجیب و غریب ترجمہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے محمد صاحب جلیل، ان سے ہم نے بخاری پڑھی ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی خاص بات جو میرے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ یہ ہے کہ مجھے فرمانے لگے کہ درود جو میں پڑھتا ہوں وہ ہر دفعہ میں الفاظ بدل دیتا ہوں۔ تو مجھے اس سے پھر خیال آیا کہ بھی ٹھیک ہے، ایک درود وہاں دوسروں نے سکھایا جو نماز میں پڑھتے ہیں، عظمت صاحب نے سکھایا ہے، اور کئی درود ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اس کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ تو پھر بعد میں یہ بھی مفتی سلسلہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خدمات کی توفیق دی ہے۔ اس طرح محمد صاحب صاحب تھے، یہ بھی فقیہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت مسلم عود نے غالباً بہت سارے علماء کو، غیر احمدی علماء کے علوم سیکھنے کے لیے ان کو بھیجا ہوا تھا کہ وہ پڑھ کے آئیں۔ مطلب فقیہ اپنے کا فقہ کہیں۔ اسی طرح قریشی مقبول احمد صاحب تھے، ان سے ہم نے موازنہ مذاہب اور رد عیسائیت پڑھی۔ یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، پھر امریکہ تشریف لے گئے، وہیں یہی کا دفن ہے۔ تو اسی طرح کہ محمود سکندر صاحب تھے، وہ غالباً قادیان میں ہمیں پڑھاتے رہے، لیکن جب پاکستان آئے تو یہ آتے ہی فوت ہو گئے۔ تو اسی طرح ہمارے ابوالحسن قدسی تھے، یہ بھی شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے صاحبزادوں میں سے تھے۔ ان سے ہم نے مختلف چیزیں پڑھی ہیں، لیکن مجھے کوئی خاص چیز یاد نہیں کہ کئی جہاں استاد نہیں آتے تھے تو قدسی صاحب تشریف لاتے تھے۔ بڑے شریف النفس آدمی تھے، ان کے بات کرنے کا طریقہ بھی بہت مزے کا ہوتا تھا۔ اچھا، بعض دوستوں نے یہ کہا کہ جی میں نے بعض باتیں عرض کی ہیں اور تفصیل میں نے بیان کیا، مثلا خواجہ ناظر الدین صاحب سے کیسے مولوی لطاف صاحب ملے، یا دوسرے ایسے غیر معمولی لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کیسے ہوئی۔ اصل یہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک تو خواجہ صاحب کا روب ہوتا ہے کہ بس 15 منٹ سے آگے نہیں جانا، 15 منٹ سے آگے نہیں جانا۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے حیات خالد، یہ سید یوسف سہیل شوق صاحب نے لکھی ہے، کہ بڑی تفصیلی ہے، اور تقریباً اسی کا خلاصہ جامعہ کے ایک طالب علم نے جو اب تو مغرب بن چکے ہیں، ابوالعطا جلندری، یہ محمد افضل ظفر صاحب نے لکھی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں کتابوں کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، تفصیل اگر آپ کسی چیز کی دیکھنی ہو تو ممکن ہے نہ بھی ہو، تو پھر تیسرا طریقہ ہے کافی تفصیل ہے کہ امام صاحب راشد صاحب، امام راشد صاحب سے آپ پوچھ لیں، وہ بھی ماشاءاللہ اویلیبل ہوں گے، اور آپ مجھے اتنے مصروف آدمی ہیں کہ مجھے تو فون کرتے ہوئے حیات خالد میں نے پڑھا ہے، کافی تفصیل سے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، دوست وہاں سے فائدہ۔ تو بہرحال یہی میں نے آج کرنی تھی، آج کے لیے آج کی مختصر آخر میں 2 نام رہ گئے اب کہ یہ مولانا ظفر، یہ تو میں نے کر اچھا پہلے کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ اقبال صاحب۔ اوکے جی، اب اذان بھی ہوگی، اب نماز ظہر کی پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، اگر وقت ہوا تو ایک اور انٹرویو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے،